بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بالمحترم محترم علماء کرام محترم بزرگوں محترم بہنوں
خوشی ہے، مسرت ہے کہ الحمدللہ آج اس بابرکت جلسے میں ذکر پاک حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کے لیے میں حاضر ہوں۔ دور دراز سے، قرب و جوار سے شرکت کے لیے آپ بھی تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کے بیان کیا گیا اور بیان کیا جائے اس کو شرط قبولیت عطا فرما کر ہماری اور آپ کی سب کی بخشش کے لیے سامان مہیا فرمائے۔ ابھی حضرت علامہ خطیب العصر مولانا قمر الجمع اعظمی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، سیکرٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن، آپ سے خطاب فرما رہے تھے اور اپنی ایمان افروز تقریر سے، خطاب سے آپ کو مستفید فرمایا۔ مجھ ناچیز کے متعلق بھی حضرت نے بہت سی باتیں فرمائی، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو بالحق قبول فرما کر مجھے اس قابل بنائے انشاءاللہ۔ ہالینڈ کی سرزمین ہو یا انگلستان کی اور یا یورپ کا کوئی بھی حصہ ہو، الحمدللہ ہم مسلمان تقریباً ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور سب سے بڑی فکر جو ہے وہ اسلام کے دشمنوں کو اب اس بات کی فکر ہے کہ مسلمان ہر جگہ نظر کیوں آتے ہیں۔ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں اسی تک ان کو محدود کر دو، اور چنانچہ وہ ایک حد تک اس میں کامیاب تھے۔ مسلمانوں نے جب پھیلنا شروع کیا اور اسپین میں آئے تو اسپین سے مسلمانوں کو نکالا گیا، اور بہت سے مقامات سے کوشش کی، کروسیڈ، صلیب اور ہلال کی جنگ، کروسیڈ وار، اس میں بھی کوشش کی کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن نہیں ہو سکا۔ پھر یہ کوشش کی کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور پھیلنے نہ پائیں، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، عراق اور ایران میں لڑائی ہو رہی ہے اور بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے پاگل لوگ ہیں، خامخواہ کو لڑ رہے ہیں، جانتے ہوئے گھر کو آگ لگ رہی ہے، یہ جانتے ہوئے گھر کو آگ لگ رہی ہے، لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بجھانے کی فکر کرنی چاہیے، بجھاتے نہیں، لڑائی لڑتے۔ یہ جانتے ہوئے بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ اسلام کے دشمن یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور روسیوں کو پہنچ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان لڑ رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی حضرت محترم علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا، بالکل بجائے سودان میں، صدر سودان اور سودان سینٹرل گورنمنٹ اور لڑائی ہو رہی ہے، ویسٹرن سہارا مراکش میں لڑائی ہو رہی ہے، الجیریا اور یہ تمام کے تمام لوگ، لیبیا، چھاد اور مصر فرمایا، اور پاکستان میں افغانستان کی طرف سے حملے ہوتے رہتے، 3 ملین
افغان ریفیوجیز ہیں اور بے شمار مسائل ہیں. کلیشنکوف ہے اور ہیروئن کا مسئلہ ہے. بے شمار مسائل. ان تمام چیزوں سے اسلام دشمن حکومتوں نے پیدا کر دی ہے. مسلمانوں کے دشمنوں نے پیدا کر دی یہ مسائل. اور ہندوستان کا مسلمان مظلوم ہے. آج بھی ہندو جب دل چاہتا ہے ہندو مسلمانوں کو مارتا ہے. یعنی 40 برس گزرے ہیں تو 40 برس میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنے ہی ہندوستان میں روز آنا مسلمانوں کے خلاف جھگڑے ہوئے ہیں. روز کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے. اس وقت تک 40 برس کے عرصے میں 1 ملین مسلمان ہندوؤں کے ہاتھوں سے شہید ہو چکا ہے. جس میں ابھی نئی دنیا دہلی سے نکلتا ہے اس میں جو فگرز آئی ہیں اس میں لکھا ہوا تھا 1 ملین مسلمان 40 برس کے عرصے میں شہید ہو گیا جیسے ہندوستان آزاد ہوا. اور 5 بلین کی جائیداد مسلمانوں کی ہندوؤں نے لوٹی اور آگ لگا دی. 5 بلین کی. جہاں موقع ملتا ہے مسلمانوں کے مکان کو آگ لگا دیتے ہیں. جس مسلمان کا مکان نیا دیکھا اچھا دیکھا ہندو اس میں آگ لگا دیتا ہے. وہ نہیں چاہتا ہندو کے مسلمان اچھے مکان میں رہے, اچھا کھانا کھائے اور اچھی روزی اور اچھا روزگار کرے. ہر چیز کو تباہ کر دیتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے. یہ عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ دنیا میں مسلمانوں کی 44 حکومتیں ہیں اور آج بھی فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. یہودی مسلمانوں کو مار رہے ہیں. ویسے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے میں 22 مسلمان مارے گئے ہیں. آج جو واشنگٹن پوسٹ اینڈ ہیرالڈ ٹریبیون اخبار میں جو خبر ہے اس کے حساب سے اب تک 22 نوجوان فلسطینی مسلمان شہید کیے ہیں یہودی فوج نے. لیکن یہ غلط ہے. یہودی پریس کی رپورٹ ہے. اب تک 2200 مسلمان شہید ہو چکا ہے 2 ہفتے میں. اور یہودی فوجیں اندر دن مسلمانوں کے گاؤں میں اور ولیجز میں اور اس میں چلی جاتی ہے اور مسلمانوں کو مار دیتی ہے اور مسلمانوں کا قتل عام پھر ہو رہا ہے. اور یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن دنیا کے کسی بھی مسلمان ملک میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا. اگر جلوس نکلا تو چین میں بیجنگ میں جلوس نکلا. چین کے مسلمانوں نے جلوس نکالا کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, یہودی ظلم کر رہے ہیں. مسلمان ملکوں میں احتجاج نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مسلمان ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے. اگر جلوس نکالتے ہیں تو مسلمان حاکم خود گولی مارنا شروع کر دیتا ہے. ادھر یہودی مارتے ہیں ادھر مسلمان کو مارتا ہے. یہ بھی مشکل. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کہ مسلمانوں کی اتنے سارے ملک ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں, یہودیوں کے اور عیسائیوں کے مقروض ہیں اور سارا پیسہ بھی مسلمان یہودیوں کے بینکوں میں رکھتا ہے. یہ بھی آپ کو معلوم, سارا پیسہ سارے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بینک مسلمانوں کے پیسے سے چل رہے ہیں. اگر آج سعودی عرب کے بادشاہ جواری بادشاہ جوا کھیلنا چھوڑ اور امریکہ میں اپنا بینک میں پیسہ رکھنا, جواری بادشاہ جو ہے سعودی عرب کو پیسہ بند کر دے. اور یہ کویت اور بحرین کے جو بدماش یہ خبیث شہزادے ہیں اور یہ بدکار لوگ ہیں مسلمانوں کے حاکم, یہ اپنا پیسہ وہاں کے بینکوں سے نکال لیں تو یہ تو سب امریکہ اور بھکاری ہو جائے, بھیک مانگنے لگے. اور امریکہ کو تو ویسے ہی خسارہ ہو رہا, یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے امریکہ میں. امریکہ میں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بلین ڈالر کا ہے, جو 190 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اس سال ہوا ہے, جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت گر گئی. ڈالر جو ہے وہ گر رہا ہے. اب جب ڈالر گر رہا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ عالم اسلام اپنا پیسہ نکال لیتا تھا کہ امریکہ مرتا ہے تو اور مر جائے, یہودی مرتا ہے تو اور مرے. لیکن نہیں, سب مل کر مدد کر رہے ہیں.
کہ امریکہ کھڑا رہے، زندہ رہے، کہ ڈالر کی قیمت بڑھے. یہ سب مسلمان بدکار شہزادے اور بادشاہ سارے انہیں کو امریکہ نے اصل میں بٹھایا ہے ہم پر، اور انہوں نے مسلمانوں کو بزدل بنا دیا، مسلمانوں کو تباہ کر رکھتے ہیں. مسلمان مجبور محض ہے بیچارہ اپنے ملک کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کو یہ سن کر، یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یورپ میں اب سردے ہو رہا ہے کہ مسلمان کیوں پھیل رہے ہیں. مسلمان کیسے پھیل رہے ہیں؟ مسلمانوں کو تو عیسائیوں نے ایک دوسرے سے لڑا دیا تو لڑتے، اسی لیے لڑایا تھا کہ اسلام پھیلنے نہ پائے. مسلمان آپس میں لڑتا رہے، اسلام نہ پھیلے، لیکن اسلام پھیل رہا تھا. عراق ایران میں جنگ ہو رہی ہے، سودان میں جنگ ہو رہی ہے، وسطن صحرا میں مراکش میں جنگ ہو رہی ہے، لیبیا میں جنگ ہو رہی ہے، پاکستان میں افغانستان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، یعنی مہاجرین ہوئی، ایران میں جنگ ہو رہی ہے، عراق میں بھی ہو رہی ہے. لیکن یورپ میں آج بھی الحمدللہ مسجدیں بن رہی ہیں، اور بغیر بادشاہوں کی مدد کے بن رہی ہیں. جیسے مسجد طیبہ ہے، عراق ایران جنگ ہو رہی تھی، یہ مسجد بن رہی تھی. اس مسجد کو کسی بادشاہ نے پیسہ نہیں دیا، مسلمانوں نے پیسے دیا. تھوڑا بہت بادشاہ نے، کسی شہزادے نے اگر دے دیا ہو تو وہ دے دیا، وہ کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو سود لیتے ہیں. سود لیتے ہیں 18%، 20% امریکن بینکوں سے سود لیتے ہیں، تو 2.5% اس کی زکات نکال دیتے ہیں. زکات سود پر نکالتے ہیں. یہ ترکیبیں ہیں ان شہزادوں کی، ان بادشاہوں کی. اب خواب پر احسان جتاتے ہیں، ہم نے فلاں مسجد میں 1,00,000 پاؤنڈ دیا تھا، ہم نے فلاں مسجد میں 50,000 پاؤنڈ دیا تھا، ہم نے فلاں مسجد میں 50 ملین گلڈر دیا تھا، 5 ملین گلڈر دیا تھا، فلاں مسجد میں یہ کیا تھا. وہ سارا پیسہ دیتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ایک ایک رات میں حرام کاریوں پر 5 ملین ڈالر خرچ کرتے ہیں. ایک رات میں جوئے میں $100 ملین جوئے میں کنگ فہد ہار دیتا ہے. یہ تو اخبارات کی رپورٹ ہے. لاس ویگاس امریکہ میں شاہ فہد جو جوا کھیلتا ہے، اس کا جوا خانہ ہے. یہ جب کراؤن پرنس کا ہم جوا کھیلتا ہے. تمام یہ سب ان بدکار مسلمان حاکموں نے مسلمانوں کو بدنام کی، لیکن اس کے باوجود مسجد بن رہی ہے، اس کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے باوجود کہ مسلمانوں پر گھیرا تنگ ہے، کافروں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا گھیرا تنگ ہے، لیکن اس کے باوجود کام بڑھ رہا ہے. مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، اسکول کھل رہے ہیں. ان کو فکر ہے. پوپ کسی زمانے میں پوپ ویٹیکن سے باہر نہیں جاتا تھا. کسی زمانے میں پوپ ویٹیکن سٹی سے باہر نہیں جاتا تھا. اب پوپ صاحب جب سے پوپ بنے ہیں 5 مرتبہ افریقہ جا چکے. کیا بات ہے. اور جب جاتے ہیں اب تو سب سے پہلے اترتے ہی زمین کو چومتے ہیں. افریقہ کی زمین کو چومتے ہیں. جو کالے آدمی کو نہیں چومتے، وہ زمین کو چوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ پوپ صاحب جب افریقہ میں اترتے ہیں زمین کو کہتے ہیں. جن کے آدمی کالے اور گورے کا فرق نہیں مٹا سکے، جن کے یہاں کالوں کا چرچ الگ ہے اور گوروں کا چرچ الگ ہے، جن کے یہاں کالے آدمی کے ساتھ امریکہ میں کیا سلوک ہوا. اس وقت ویٹیکن سٹی نہیں تھا، ویٹیکن تو اس وقت بھی تھا. پوپ نہیں تھے اس وقت میں. امریکہ میں افریقن سلیوز پر ظلم ہوتا تھا کہ اس وقت پوپ صاحب نہیں تھے. جس زمانے میں عیسائی لوگ ڈاکو ہالینڈ اور یورپ، یہ قذاق بحری ڈاکو یہ جہاز لے کر جاتے تھے اور افریقہ کے ساحل پر لائبیریا، گانا، گینی اور نائجیریا جہاز چپکے سے لے جا کے راتوں کو کھڑا کر دیتے تھے. اور پھر چاروں طرف سے جیسے شکار کرتے ہیں، چاروں طرف سے جال ڈال کے، گھیرا ڈال کے، پھر بندوقوں کے فائر کرتے تھے. دہشت پھیلا کے پھر لوگوں کو پکڑتے تھے.
کالے لوگوں کو پکڑتے تھے اور کالے لوگوں کو پکڑ کے پھر امریکہ اور سورینام اور گیانا اور برازیل اور ارجنٹین میں لے جا کر ان سے کام لیتے تھے اور ان کو مارتے تھے، ہنٹروں سے مارتے تھے. اور وہ مسلمان نام ہوتا تھا اس کا نام بدلتے تھے، جان محمد کا جان کر دیتے تھے، یوسف کا جوزف کر دیتے تھے، فلسطین. اس طرح سے یہ جو مظاہر ہوئے ہیں. اس وقت پوپ صاحب کہاں تھے؟ پوپ تو تھا، ویٹیکن سٹی بھی تھا اور پوپ بھی تھا. پوپ کو معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، پوپ کروا رہے تھے. لیکن اب ان کالوں کی ہمدردی میں جب ان کی زمین پر جاتے ہیں پہلے کہتے تھے کہ نہیں، ان کو بولنے کا حق مت دو، ان کو یہ حق مت دو، ان کو وہ حق مت دو. ان کو یہ بات نہیں کر سکتے، یہ برابر میں بیٹھ نہیں سکتے، یہ کالے ہیں ہم گورے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے. لیکن اب تبدیلی آ رہی ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ تبدیلی اس لیے آ رہی ہے کہ اب آپ یورپ میں آ رہے ہیں، اور جب آپ یورپ میں آ رہے ہیں تو آپ یہ پیغام لے کر آ رہے ہیں کہ کالا ہو کے گورا ہو، امیر ہو کے غریب ہو. مسجد میں سب آئیں گے اور سب برابر میں کھڑے ہو جائیں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، یورپ والے جانتے ہیں کہ اگر امریکہ میں، اگر ارجنٹین میں، برازیل میں، اگر افریقہ میں اسلام کی تبلیغ اسی طرح سے جاری رہی کہ آج مسلمان 62% ہے افریقن کانٹیننٹ میں. افریقن کانٹیننٹ میں مسلمان 62% ہے. تو سمجھتے ہیں کہ آج مسلمان 62% ہے، اور اگر اسی طرح سے جاری رہا تو اس صدی کے 2000 سال مکمل ہونے تک پورا بر اعظم افریقہ مسلمان ہو جائے گا. تو خطرہ ہے، ان کو خطرہ ہے. مسجد بن رہی ہے، مدرسے کھل رہے ہیں، افریقن مسلمان ہو رہے ہیں. افریقن مسلمان اس لیے ہو رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقن گورا ان کو ان کا حق نہیں دیتا. ساؤتھ افریقہ میں گورا ان کا حق نہیں دیتا. جو گورا آدمی ہے وہ کالے کو قبول نہیں کرتا. اور یہاں ہمارے مذہب کی تعلیم ہے کہ 1400 سال پہلے، 1400 سال کی تو آج تھوڑی تھوڑی تبدیلی میں آ جا رہی ہے. ہمارے مذہب کی تعلیم میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے وہ سبق دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مکے کے رہنے والے ہیں، جن کی مادری زبان عربی تھی، جو بڑے محترم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو ایک بات ہو گئی، حضرت بلال ان سے ناراض ہو گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا فبلال، حضرت بلال جو ہیں، فبلال هو سیدنا، تو ہمارے سردار ہیں. میں ان کو ناراض کر کے رسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. فبلال هو سیدنا، بلال تو ہمارے سردار ہیں. دیکھا اسلام نے کالے اور گورے کے امتیاز کو ختم کر دیا اور یہ فرما دیا رب العالمین جل جلالہ عمن والے ارشاد فرماتا انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی برابر، مسجد میں بھی برابر، مسجد کے باہر بھی برابر. شادی میں کوئی امتیاز نہیں، شادی میں کوئی امتیاز نہیں، کھانے میں پینے میں کوئی امتیاز نہیں، کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں. سب اللہ کی مخلوق ہے اور انسان ہے اور اللہ کے بندے ہیں. اور جب مسلمان ہو گئے تو ہمارا کوئی فرق نہیں. تو وہ جانتے ہیں کہ اسلام کی سادہ تعلیم افریقہ کی سرزمین پر پھیل رہی ہے. مسلمان حاکم انہوں نے اسلام پہلے بھی نہیں پھیلایا، آج بھی ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ تو لڑتے رہتے ہیں اپنے تخت کو، اپنے تاج کو، اپنی قوت کو، اپنے حکم کو بچانے کے لیے.
اپنی حکومت کو بچانے کے لیے لڑتے رہتے ہیں، لڑائی میں لگے ہوئے سب. لیکن اسلام بادشاہوں کا محتاج نہیں ہے. اسلام کو کسی بادشاہ نے نہیں پھیلایا. اسلام کو اگر کوئی بادشاہ پھیلاتا تو بادشاہوں نے تو 900 سال ہندوستان کی حکومت کی، تو آج ہندوستان میں سب مسلمان ہوتے، ہندو نہیں ہوتا. اسلام اگر تلوار کے زور سے پھیلتا، علی صاحب آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ دہلی پر مسلمانوں کی حکومت 700 برس رہی ہے. دہلی پر 700 برس رہی، خاص دہلی پر. اور دہلی، جس خاص دہلی پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اسی دہلی میں مسلمانوں کی آبادی کم ہے، ہندو زیادہ ہیں. اگر مسلمان تلوار کے زور سے حکومت کرتا تو آج دہلی میں تو مسلمان ہی مسلمان ہوتا، پھر ہندوستان میں مسلمان ہی مسلمان ہوتا. پورے ہندوستان پر تو تقریباً 900 سال سے زیادہ حکومت تھی، مسلمان ہی مسلمان ہوتا. لیکن تلوار کے زور سے حکومت نہیں کی. تلوار کے زور سے اگر حکومت کرنی ہوتی تو ایک ہندو کی چوٹی پکڑ پکڑ کے اس کو مسلمان کر ہندو چوٹی رکھتا ہے، آپ سمجھ گئے نا، چوٹی ہوتی ہے، اس کی چوٹی کے تو اس کی چوٹی پکڑ پکڑ کے اس کو مار مار کے مسلمان کر. لیکن نہیں، اس لیے دین میں جبر نہیں. آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. یہ تو محبت کا سودا ہے، محبت کا سودا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جو دل گرفتار ہو جائے وہ اسلام قبول کر لیتا. نہیں آگے جنت اور جہنم کا رستہ محبت سے بتا دیا، محبت سے بتا دیا جنت کا رستہ یہ ہے، دوزخ کا رستہ یہ ہے. روشنی ادھر ہے، اندھیرا ادھر ہے، روشنی کی طرف آؤ. تو اسلام پھیل رہا ہے، زبردستی نہیں پھیلا. زبردستی الزام عیسائی لگاتے ہیں کہ اسلام زبردستی پھیلا. زبردستی پھیلا. اچھا جب اسلام ختم ہو گیا تو مسلمان بھی ختم ہو جائے. تو افریقہ میں اسلام کیوں باقی ہے؟ عرب کی زمین پر اسلام کیوں نہیں باقی؟ ہندوستان کی زمین پر اسلام کیوں باقی؟ اب آج بھی دیکھو، آج عرب کی، ہندوستان کی سرزمین پر اگر زبردستی لوگوں کو ہندو بنایا ہوتا، آج زبردستی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان قتل ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ حیرت ہوگی سن کر کہ مسلمانوں کے گاؤں ہندو جلا دیتا ہے. اور ابھی رمضان شریف قریب میرٹھ میں اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں فساد ہوا تو ندی کے کنارے 100 مسلمانوں کو ہندو پکڑ کے لاتے تھے فوج. ہندو خود نہیں مار سکتا، ناممکن. آج بھی مسلمان اتنا طاقتور ہے، ہندو سے لڑتا ہے. وہ تو فوج ہندو بیچ میں آ جاتا ہے، ہندو فوج ہندو کی پشت پر ہوتی ہے اور پھر وہ مارتا ہے. اس لیے مسلمان مجبور ہو تو 100 مسلمانوں کو پکڑ کر دریا کے کنارے کھڑا کر کے گولی مار کے دریا میں ڈال دیا. 100 مسلمانوں کو، راتوں کو ہندو گھس جاتے تھے، پکڑ کے لاتے تھے، 100 مسلمانوں کو گولی مار مار کے دریا میں بہا دیتے تھے. لیکن ایک رپورٹ آپ کو یہ نہیں ملے گی کہ اس ظلم کو دیکھ کر کیا ہوتا تھا. مسلمان عورت ہندو کے ساتھ نہیں رہتی تو وہ دیکھتی ہے کہ شوہر جو ہے اس کو گولی مار دی تو مسلمان عورت کنویں میں گر جاتی ہے. کنواں آپ سمجھ، کنواں ویل، پانی کا کنواں، ندی میں، تالاب میں، دریا میں مسلمان عورت کود کر اپنی عزت بچا لیتی ہے، لیکن ہندو کے ساتھ نہیں جاتی. ایسے بہادر لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں ہندوستان. دیکھو کیسے اپنا مذہب بچا رہے ہیں، اپنا ایمان بچا رہے ہیں. لیکن ایک بھی مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن ایک بھی ایسی رپورٹ اخبار میں نہیں آئی کہ کسی مسلمان نے ڈر کر یہ کہہ دیا ہو کہ میں ہندو دھرم قبول کرتا ہوں. نہیں. سبحان اللہ، کیا قابل تعریف بات ہے یہ کہ اپنے سامنے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ قتل ہو رہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ مارے جا رہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے مکانوں میں آگ لگ رہی ہے. اور ہندو چاہتا ہے کہ وہ ہندو ہو جائیں، لیکن وہ ہندو دھرم کو آج بھی قبول
اسی طرح سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں. اتنا ہی اثر ہے اور اسلام پھیل رہا ہے. اسلام پھیل رہا ہے, مسلمان پھیل رہے ہیں, اسلام پھیل رہا ہے. بادشاہوں کے ذریعے سے نہیں پھیل رہا. بادشاہ تو مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں, اس لیے کہ جہاں یہ جاتے ہیں ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں, جوئے کھیلتے ہیں, بدکار عورتوں پروسٹیوٹس میں جاتے ہیں, تو انگریز اور گورا آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے بادشاہ ہیں, یہ مسلمان. جب یہ ایسے ہیں تو توبہ توبہ توبہ, ہم بھی ایسے ہی, تو ان میں ہم نے کیا فرق ہے؟ تو پھر کیا اسلام کی تم باتیں کرتے ہو؟ تو یہ جن کے یہاں قرآن اترا, جن کے یہاں اسلام اترا, وہی لوگ اسلام پہ عمل نہیں کرتے. تم خام خام سے کہنے کے لیے آ گئے اسلام کو سنو اور اسلام کو مانو, تو مذاق اڑاتے ہیں. تو گورے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. جب وہ سعودی شہزادوں کو اور بحرین کے شہزادوں کو اخبار میں جب آتا ہے کہ ہیروئن پی رہا تھا تو پکڑا گیا, کہتے لو بھائی جب سعودی شہزادہ ہیروئن پیتا ہے تو ہم کیوں نہیں پیئیں گے؟ اور مسلمان میں اور پھر کافروں میں کیا رہے؟ تو بادشاہوں کی وجہ سے اسلام نہیں پھیلا, اسلام کس وجہ سے پھیل رہا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی اللہ, اس نے بھیجا اپنے رسول حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. ہدایت اور دین حق کے ساتھ رسول اللہ کو بھیجا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے اور دین حق, سچے دین کو لے کر تشریف لائے. اب یہ دین جو ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ بند ہو جائے گا کہیں؟ نہیں. یہ چند خاندانوں میں رہ جائے گا؟ نہیں. رب العالمین کا وعدہ ہے. رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ دین اس لیے آیا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو, یہ پھیلے گا اور اتنا پھیلے گا کہ دنیا کے تمام مذہبوں پر غالب آ کر رہے گا, اوپر رہے گا. دنیا کے تمام مذہبوں میں اوپر آ کر رہے گا. اوپر آ رہا ہے, اوپر آ رہا ہے. اس لیے عیسائی میں ہلچل ہے. مسلمان فرانس میں آ گئے, ابھی 3 ملین ہو گئے. کیا کرنا چاہیے؟ اب فرینچ لوگوں کی نیند حرام ہو رہی ہے, مسلمان 3 ملین آ گئے. ویسٹرن جرمنی مسلمان 4 ملین ہو گئے. ہو گیا. ان سے اگر کوئی پوچھے اب آپ کو فکر ہے کہ مسلمان 3 ملین ہو گئے, جب 3 ملین مسلمان نہیں 50 ملین مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے افریقہ میں تم پہنچے تھے, الجیریا, ٹیونیزیا, مراکو, چھاد, سینیگال, یہ فرانسیسی لوگ پہنچے تھے. ایوری کوسٹ, یہ فرینچ کالونیز تھے. جب یہاں پہنچے تھے اور مسلمانوں کا قتل عام کیا, مسلمان کی حکومت کی, تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ مسلمانوں کے ملک میں آنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ فرانسیسی صاحب آپ کیوں آئے تھے؟ اب جب یہ کہتے ہیں ویسٹرن جرمنی والے, تو ان سے کوئی پوچھے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے 4 ملین آپ کے یہاں ٹرکش مسلمان آ گئے تو آپ کو نیند خراب ہو گئی. جب آپ کا جرمنی 1939 سے لے کر
1945 تک سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی تباہ ہو گئی. آدمی نہیں تھے، عورتیں ہی عورتیں، بچے ختم. تو کہتے تھے 2 عورتیں رکھو، 4 رکھو، جلدی جلدی بچے پیدا کرو تاکہ آبادی بڑھے، کیونکہ آبادی ختم ہو گئی. اور اس وقت آپ نے دیکھا اسلام کا دستور یاد آ گیا. اسلام کے دستور کا کتنا بڑا فائدہ ہوا. اور اس وقت جرمنی سے آدمی گئے ترکی، اور ترکی مسلمان بڑا محنتی ہوتا ہے، جا کے اور قریب بھی تھا، جا کے خوشامد کی کوئی ترکی سے آدمی بھیجو، ہمارا تو مکان تباہ ہو گیا، کھیت تباہ ہو گئے، کارخانے بند ہو گئے. تو سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی تباہ ہو گیا. پیسے کا محتاج، پیسہ بالکل نہیں، کارخانے بند، روٹی کھانے کو نہیں. جرمن بھوکا مرتا تھا، بچے مر گئے، مرد مر گئے، عورتیں مردوں کی تلاش میں پھرتی تھی کہ نکاح ہو جائے، آدمی نہیں ملتے تھے. ایسے وقت میں ترکی مسلمانوں کے پاس جا کر انہوں نے خوشامد کی، دستگیری کرنے کے لیے وہ آ گئے. جب ترکی مسلمان بھائی آ گئے، ان کے کارخانے بنا دیے، ان کے گھر بسا دیے، ان کی فیکٹریاں بنا دی، تو کہتے ہیں وطن خالی کرو. اور جب ہمارے ملک پہ قبضہ کیا، مراکش پہ قبضہ کیا، الجیریا پہ قبضہ کیا، ٹیونیزیا پہ قبضہ کیا، تو 150 برس تک لوٹتے رہے، کھاتے رہے. ہم کو آئے ابھی 40 برس بھی پورے نہیں ہوئے تو گھبرا گئے. ڈچ والے جو تھے، اگر سے کوئی پوچھے کہ آپ ڈچ سے نکل کر، ہالینڈ سے نکل کر آپ انڈونیشیا 8000 میل دور آپ کیوں گئے تھے بھائی؟ کیوں گئے تھے؟ اب اگر انڈونیشیا سے، سرینام سے، ادھر سے ادھر سے مسلمان آ کے بستا ہے تو اب فکر ہے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کیوں گئے تھے؟ 150 برس تک ساری شکر، 150 برس تک ساری لکڑی، 150 برس تک سارے کارخانے، 150 برس تک ڈائمنڈ، 150 برس تک چاندی، 150 برس تک سونا انڈونیشیا کی زمین سے، آسمان سے، سمندر سے، سب سے نکالتے ہیں. اس کا کوئی حساب نہیں دیتے. اب کہتے ہیں مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں. پہلے نہیں تھا، اب ہوتا ہے. پھیل رہا ہے اسلام، بیلجیم میں پھیل رہا ہے اسلام. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ مسلمان پھیلائیں کہ نہ پھیلائیں، اسلام کی خوشبو خود بخود پھیلتی، خود بخود پھیلتی اور پھیل رہی ہے. یہ تو اسلام خود بخود پھیل رہا ہے. یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بادشاہوں کا محتاج نہیں ہے. بادشاہ اس کے لیے کوئی کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہوگا، کوئی کنٹریبیوشن بادشاہ کا، کسی بادشاہ کو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور اسلام اسی طرح پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا. لیکن اب یہ بات ہے کہ اس میں اگر آپ نے اور میں نے حصہ لے لیا اور نہ لیا، 2 باتیں. اگر اس کے پھیلانے میں آپ نے حصہ لیا تو آپ کا نام لکھا گیا، اور اگر آپ نے نام نہیں لکھوایا تو کوئی اور لکھوائے گا. یعنی اگر آپ اس کو نہیں پھیلانا چاہتے یا میں پھیلانا نہیں چاہتا تو کوئی اور پھیلائے گا، وہ اپنا حصہ آخرت میں لے لے گا. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تو پھیل کر رہے گا، اسلام تو پھیل کر رہے گا. اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس کے پھیلانے کے حصے دار بن جاؤ تاکہ ثواب مل جائے. اگر آپ نہیں پھیلاؤ گے تو کوئی نہ کوئی تو پھیلائے گا ہی، تو خوشبو پھیلے گی. اب پھیلا کر آپ اس کے ثواب میں شامل ہو جائیں تو پھیل کر رہے گی. مسجد اگر بن رہی ہے، اسلام کی خوشبو پھیل رہی ہے، آپ اس کے ثواب میں شامل ہو جائیں. اگر 100 بلڈر نہیں دے سکتے، 1 ضرور دے دیں، لکھا گیا نا. جتنی استطاعت ہے دے دیں. مسجد تو بنے گی، اللہ کا گھر ہے تو بنے گا، بالکل بنے گا. آپ یقین فرمائیے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سری نام کے کافی تعداد میں مسلمان یہاں آ گئے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سری نام کی جامع مسجد جو ہے بن نہیں سکے گی. لیکن سری نام کی جامع مسجد آپ اس کو دیکھیں،
توڑ کر نئے سرے سے وہاں کے مسلمانوں نے بنائی اور 3 ملین گلڈر اس پر خرچ کیا. بہت بڑی بات ہے. 3 ملین گلڈر. کسی بادشاہ سے کوئی پیسہ نہیں مانگا. یہ ابھی 2 سال پہلے مسجد مکمل ہو گئی. 1.5 سال تقریباً 1.5 سال پہلے مسجد مکمل ہو گئی بنا دی. کوئی بادشاہ کا کنٹریبیوشن نہیں ہے, کسی کا کوئی پیسہ نہیں. مسلمانوں کا پیسہ ہے, غریبوں کا پیسہ ہے, امیروں کا پیسہ ہے, اللہ کے محبوب کے چاہنے والوں کا پیسہ ہے, نبی کے دیوانوں کا پیسہ ہے, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانوں کا پیسہ ہے. اور مسجد بن گئی بڑی عظیم الشان گنبد والی مسجد, ایسی کہ آپ دیکھتے رہیں. مسجد تو بنے گی, اس لیے کہ جہاں مسلمان جاتا ہے مسجد ضرور بنے گی. تو بنے گی اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا بھی حکم ہے, اور حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل اور طریقہ تو بنے گی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے مسجد قباء مدینہ منورہ کے قریب جو گاؤں ہے, جب پہلے مکہ معظم مسجد کا تشریف لائے تو قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی. جب مدینہ منورہ شریف میں داخل ہوئے وہاں بھی دوسرے دن سے مسجد کا انتظام شروع فرما دیا اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی. مسجد اللہ کا گھر, یہ اصل میں یہ پتہ بتاتا ہے جہاں اللہ کا گھر ہوگا وہاں اللہ والے ضرور ہوں گے. تو اعلان ہو گیا, مسجد سے اعلان ہو گیا. مسجد جب بن گئی تو آنے جانے والوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے بندے یہاں رہتے ہیں, ایمان والے یہاں ہیں, کملی والے آقا کے غلام یہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پتہ چل جاتا ہے مسجد سے. اس لیے حکم ہے مسجد بناؤ اور مسجد کو آباد کرو. مسجدیں بنتی رہتی ہیں, دین کا کام ہوتا رہتا ہے. اس لیے رب العالمین جل جلالہ عمل والوں نے ایک وعدہ فرمایا, بڑا پیارا وعدہ. تو دیکھو یہ دین تو پھیلے گا, دین تو بڑھے گا, اس کی خوشبو پھیلے گی. مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو یہاں رکھی ہوئی, شیشی یہاں رکھی ہوئی, ظاہر ہے ہوا چلتی رہے گی تو خوشبو تو پھیلے گی, کرتے رہے گی. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اس شیشی کو اٹھایا اور ہاتھ پہ آپ کے بھی لگایا, دوسرا بھائی آیا اس کے بھی لگا دیا, اس کے بھی لگا دیا, اس کے پھر شیشی لگ دی, دوسرا آیا اسے پھر اٹھایا, اس کے بھی لگا دیا, اس کے بھی لگا دیا, اس کو پھیلا دیا نا خوشبو کو. یہاں رکھی ہوئی تھی تو پھیل رہی تھی, آہستہ 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 پھیل رہی تھی. لیکن اب آپ نے اٹھا کے جب سب کے لگانا شروع کر کے تو خوشبو اور پھیل گئی. تو بس مسئلہ یہی ہے, اسلام تو خوشبو ہے, وہ تو پھیلے گی. لیکن اگر آپ نے اٹھا کر اس کو پھیلانے کے لیے جگہ جگہ اس کی خوشبو پھیلانی شروع کر دی تو آپ ثواب میں داخل ہو گئے, ثواب میں شامل ہو گئے. آپ نے اپنا حصہ بنا لیا, اپنا نام لکھوا لیا, ورنہ وہ تو پھیلنے والی چیز تھی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ کام کر لیا آپ نے, رب العالمین جل جلالہ عمل والو ارشاد فرماتا ہے تنصروا اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ کو استغفر اللہ توبہ, کوئی آدمی تصور کر سکتا کہ میں اللہ کی مدد کروں؟ توبہ استغفر اللہ, ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے. ہم تو اللہ کی مدد کے محتاج, اس کے محتاج ہیں, اس کے بندے ہیں. قادر مطلق ہے, خالق کائنات ہے, ہمارا اور سارے جہانوں کا خالق ہے, مالک ہے. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کی کچھ مدد کر سکتے. ہم تو اللہ کی مدد کے قدم قدم پر اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. مگر اللہ ہم سے فرما رہا ہے مسلمانوں آگے بڑھو, مسلمانوں آگے بڑھو. اگر تم نے اللہ کی مدد کی, رب العالمین جل جلالہ عمل والو ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم
مددگار بن جاؤ. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کے پھیلانے میں اگر مددگار بن جاؤ تو کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کے پھیلانے میں، نیکی کے پھیلانے میں، اسلام نور ہے، اس نور کے پھیلانے میں حضور پرروح سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ. اس کے دل کو اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، اس کو نور مل گیا. اسلام نور ہے، اسلام نور ہے. اور یہ بات دیکھیے نا کہ اس نور کی کیا قدر و منزلت ہے. یہ نور جب مل گیا، حضرت بلال حبشی کو جب یہ نور مل گیا تو پتھر برستے تھے، دھوپ میں ڈالا جاتا تھا، لیکن وہ یہی کہتے رہتے تھے اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ نہیں چھوٹا ہے. اسلام نور ہے، روشنی بلال حبشی کے دل میں داخل ہو گئی. ابو بیا اور مکے کے بڑے بڑے کافر کوشش کرتے رہے لیکن نہیں نکال سکے. روشنی آ گئی دیکھو. اب یہ روشنی پھیلی، اسے چراغ سے چراغ جلتا ہے. روشنی پھیلی، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ تو کیا ہوگا؟ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ کے دین کو پھیلایا، سچائی کو پھیلایا، روشنی کو پھیلایا، نور کو پھیلایا، روشنی کو پھیلایا، تاریکی کو چھوڑ دیا، روشنی کو اختیار کر دیا اور پھیلایا، تو اللہ یقیناً تمہاری مدد فرمائے. اللہ مدد فرمائے. اور سبحان اللہ، جس کا اللہ مددگار ہو جائے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو بات کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا. میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول اللہ کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ معاذ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا یا معاذ اعلم ان الامة لو ارادوا ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء الا اذا كتب الله لك. اے معاذ، اگر ساری دنیا بھر کے لوگ جمع ہو جائیں اور تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ نہیں چاہتا ہے، ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر بھی تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ جب اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوگا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ فَلَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا إِذَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اور اگر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تم کو نقصان پہنچانا چاہیں، فلاں یا دوروں کا وشے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر ہم یہ طے کر لیں تو یقین فرمائیے کہ دنیا کی بڑے سے بڑی حکومت نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہیں پہنچا سکتی. طے کر لیں. کیا طے کرنا کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. من لہ المولا فلہ الکل. اور جس کا خدا ہو جائے تو ساری خدائی اس کی ہو جاتی، ساری خدائی اس کی. اور اس سلسلے میں بے شمار واقعات آپ نے سنی. علماء کرام نے حدیث مبارکہ میں، صحابہ رضوان اللہ علیہم کرامات میں بے شمار واقعات ہیں. ان واقعات کے تذکرے کی ضرورت بعض اوقات پڑ جاتی ہے یاد دلانے کے لیے. ایک جگہ ہے، اب یہ جو واقعہ ہے
بڑا مشہور ہے اور بار بار آپ نے سنا ہوگا. ایک جگہ ہے ٹیونیشیا. ٹیونیشیا میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیونس میں ایک مزار مبارک ہے. لوگ بہت آتے ہیں. صاحب مزار کا نام ہے عقبہ ابن نافع. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابی تھے لیکن تابعی بہرحال یقین نہیں تھے اور مسلمان فوج کے کمانڈر تھے. ابن خلدون نے بھی لکھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے حالات اور جو کتابیں ہیں اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ابن خلدون نے بھی لکھا ہے تاریخ. عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ بڑے عظیم المرتبہ مسلمانوں کے جنرل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور مسلمان فوج کے کمانڈر تھے. ٹیونس کے قریب لیبیا، ٹیونس کے قریب بارڈر پہ مصر تو فتح ہو گیا تھا. انہوں نے ان کے فوجیوں نے ٹھہراؤ پڑاؤ ڈال دیا. جگہ بہت اچھی تھی، جنگل تھا، بڑی اچھی ہونا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی. سمندر کا کنارہ تھا. یہ سمندر قریبی تھا، میڈیٹرینین سی جو کہلاتا ہے. اور مسلمان فوجی تھے. بھائی آرام کرو. دوسرے دن مسلمان فوجیوں کو وہاں سے چل کر آگے بڑھ کر حملہ کرنا تھا کیونکہ مسلمان فوجیں ایڈوانس کر رہی تھیں، آگے بڑھ رہی تھی. ٹیونیشیا، مراکش، ٹیونیشیا، جزائر، مراکش، اور اس کے بعد پھر اسپین میں. پھر تاریخ میں زیادہ پتا. تو حضرت سیدنا عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ مسلمان فوج کے سپہ سالار. آج بھی ان کا چینی سے مزار ہے، مزار مبارک. ہزاروں کی تعداد میں روزانہ آج بھی لوگ ان کے مزار کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ اس منظر دیکھیے کہ آپ کے بزرگ جہاں پہنچے کیسی دنیا بدل گئی. حضور کا قول، حضور کا ارشاد مبارک کیسے پورا ہوا. حضور نے جو فرمایا کہ بھائی من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کان اللہ لہو، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور جس کا اللہ ہو جائے تو اللہ کی جو چیز ہے وہ بھی اس کی ہو جاتی ہے. اب اس کا منظر دیکھیے آپ کیسے ہوتی ہے. اللہ کی چیزیں یعنی اللہ کی مخلوق کیسے اس کی ہوتی ہے. اس کا منظر دیکھیے. حضور کا ارشاد دیکھیے کیسے پورا ہوتا ہے. اللہ کی مدد دیکھیے کیسے آتی. دین کے مددگار بن کر اگر آپ اٹھیں تو کیسے مدد آتی ہے ادھر دیکھیے. ابن خلدون بہت بڑا آدمی. ابن خلدون کو گریٹ ہسٹورین فلاسفر آف اسلام کہتے ہیں. بہت بڑا فلسفی اور مورخ تھا. انڈونیس میں ہی پیدا ہوئی یورپ. اور بڑا عظیم فلسفی بھی تھا، مورخ تھا، فلسفی تھا. اس نے کہا حیران ہوں دیکھتا ہوں جب دوسرے دن عقبہ ابن نافع فوج کے کمانڈر نے کہا کہ بھائی یہ جگہ بہت اچھی ہے، اب اس جگہ پر چھاؤنی بنا دو، یعنی فوجیوں کا کیمپ بناؤ اور یہاں کیمپ رہنا چاہیے. پھر یہاں سے ہم فوج کو آگے منگوائیں گے. ہم تو آگے چلیں گے لیکن یہاں کیمپ بنا دو تاکہ پیچھے سے جو فوج آئے عرب شریف سے، مدینہ شریف سے، مکہ مدد آتی تھی. مدینہ معمرہ سے فوجی کم آیا کرتی تھی. ہیڈ کوارٹر تو مدینہ تھا، مدینہ سے فوجی آیا کرتے تھے. مدینہ معمرہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عثمان خلیفۃ المسلمین تھے. اسی زمانے میں یہ سسلی وغیرہ فتح ہوا تھا. تو عقبہ بن نافع نے کہا کہ پیچھے سے فوجیں آئیں گی تو یہاں ٹھہریں گی، چھاؤنی ہوگی اور سستا بھی آگے بڑھ جائیں گے. جتنا کوئی رہنا ہے وہ رہ جائے گی یہاں نگرانی کی. تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ بڑی خراب، بڑی گندی اور بڑی خطرناک جگہ ہے، خدا کے واسطے آپ یہاں ٹھہرے. آگے چلتے کوئی اور جگہ دیکھیں گے پر اس جگہ نہ ٹھہر گیا. بھائی کیا بات ہے، ارے صاحب یہاں تو سانپ رہتے، اژدہے رہتے، شیر رہتے، ببر رہتے، اجرے کیا کیا رہتے. تو مصیبت ایک جنگل ہے. تو روز فوجی بنا کریں گے. معلوم ہو کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، کسی کو بھیڑیے نے پھاڑ دیا، کسی کو لومڑی نے کاٹ دیا اور کسی کو سانپ نے کاٹ لیا. یہ تو روز آدمی مرتے رہے. اچھا
کس نے دیا تھا مشورہ؟ وہاں کے مقامی لوکل آدمی جو تھے انہوں نے دیا، کیونکہ وہ لوکل آدمی سارے حالات کو جانتے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا. مگر ہم ان باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے، ہم ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے آقا نے ہمیں یہ باتیں نہیں سکھائی. جن کے اسکول میں ہم نے پڑھا ہے وہاں یہ تعلیم نہیں ہے. اس سے ڈرو، اس سے ڈرو، سانپ سے ڈرو، بچھو سے ڈرو، شیر سے ڈرو، فلانے سے ڈرو. ہم نے یہ تعلیم نہیں سیکھی. ہم تو صرف اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے لیے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ کے بندے اس سے ڈرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے ڈرتے ہیں. تو کبھی ہم نے نہیں سیکھا ہے. اچھا جب تم جاؤ، باقی مسلمان جو کمانڈر تھے ان کو بلایا، جو لوکل تھے وہ تو گائیڈ وغیرہ ہوتے جو کافر لوگ تھے، ان کو کہتے کہ ہاں صاحب اطلاع تو یہی ہے. اور یہاں جو میں رات میں جب ہم نے پڑاؤ کیا تھا تو آوازیں تو آ رہی تھی جنگل میں جانوروں کے دھاڑنے کی، شور کی اور دہشت پھیلی تھی. وہ تو آپ نے بھی دیکھا کہ یہاں ہی تو ہے. کہا ٹھیک ہے، مگر اب فیصلہ ہم نے کر لیا، فوج کی چھاونی، فوجی کیمپ یہی بنے گا. آپ کھڑے رہتے میں کہا آپ کھڑے ہو گئے. سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ کیا ایمان تھا، اللہ کے ذات پر ایمان. اس کے نبی حضور نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین. کیسا خیر متسلسل عقیدہ تھا. پھر کیسا ان کا سینہ اسلام کے نور سے اور محبت رسول سے روشن تھا. ان کا سینہ اصل میں رسول اللہ کی محبت کا مدینہ تھا، اور نبی کے عشق میں ڈوب کر یہ صحابہ اور تابعین جب نکلتے تھے تو دنیا کے نقشے بدل گئے، جغرافیے بدل گئے. آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایھا السباع والطیور، اب آواز دینی شروع کی. اللہ بڑا ہے. شیروں، جنگلی جانوروں، کتنے جانور جنگل میں رہتے ہو، ہم غلامان رسول ابھی یہاں آ گئے ہیں، سب جنگل خالی کر دو. تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہے کہ مسلمان وہ جو ابھی اسی دن تو پہنچے، کہیں تھوڑی دن میں تو پہنچے تھے، کوئی خاص لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو وہ کافر لوگ جو گائیڈ وغیرہ کے طور پر ہوتے تھے، کیا ہے یہ بے وقوف لوگ ہیں. یہ جنگل میں شیروں کو آواز دے رہے ہیں، جنگل میں لونڈیوں کو آواز دے رہے ہیں، جنگل میں چیتوں کو آواز دے رہے ہیں، جنگل میں اژدہے کو اور سانپ کو آواز دے رہے ہیں. کیا بے وقوف لوگ ہیں. نکلو، جنگل خالی کرو، ہم غلامان رسول یہاں رہیں گے. مجاہدین، اسلام کے مجاہد، رسول اللہ کی دین کے خدمتگار، اس نور اور روشنی کے پھیلانے والے اب یہاں رہیں گے. اب یہاں اذانیں ہوں گی، یہاں نمازیں ہوں گی، مسجدیں بنیں گی، مدرسے بنیں گے، شہر آباد ہوگا، کیروان بنے گا، فوجی چھاونی بنے گی. سبحان اللہ. ایک دفعہ کہا، خاموش ہو گئے. پھر زور سے جنگل کے کنارے کھڑے ہو کے کہا ایھا السباع. وہ پوری عبارت جو ہے وہ نقل کی ہے مختصر سی عربی کی، میں سنا رہتا ہوں آپ کو. جنگلی جانوروں کا سب کا نام لے، نکل جاؤ، جنگل خالی کرو، نکل جاؤ، جنگل خالی کرو. 3 دفعہ کہا. اس کے بعد انتظار کرتے ہیں 5. اب لوگوں نے دیکھا، سب فوج کھڑی ہوئی، کافر بھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ وہاں کے مقامی رہنے والے دیکھ رہے ہیں کہ جنگل سے شیر نکل کر بھاگ رہے تھے، جنگل سے سانپ نکل کر زمین سے بھاگ رہے تھے. پھر یہ جانور نکل کر زمین سے، جنگل سے بھاگ رہے تھے. جنگل تھوڑی ہی دیر گزرنے پائی کہ سارا جنگل خالی ہو گیا.
مسلمانوں نے جنگل کی کٹائی کی، مکان بنائے اور فوجی چھاونی وہاں بن گئی قیروان. اور فاتح تونس سیدنا عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ وارضاہ کا مزار مبارک بھی وہیں ہے. اور اسی زمانے میں الجزائر اور تونس یہ سب اسی زمانے میں فتح ہوا. خلافت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں. اچھا دیکھو یہ کیا کنیکشن تھا، یہ کون سے ٹیلی فون کے تار لگے ہوئے تھے کہ جنگلی جانوروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلامان رسول آ گئے، میرا استفاد کرو. جانور کو کیا پتہ کون ہے کون نہیں. لیکن معلوم یہ ہوا کہ جب خدا کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر جب رسول اللہ کے غلام چلتے ہیں تو زمین بھی باخبر ہوتی ہے. جب اللہ کی دھرتی پر کملی والے آقا کے غلام چلتے ہیں، ان کے دیوانے اور مستانے جب حرکت کرتے ہیں تو جانور بھی باخبر ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے. اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کا غلام خدا کا بندہ ہوتا ہے. اور جو خدا کا بندہ ہوتا ہے ساری خدائی پھر اس کی بندگی کرتی. سبحان اللہ. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. ومن لہ المولا فلہ الکل، اور جس کا مولا ہو جائے ساری خدائی پھر اس کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر یورپ میں آپ پر بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ دین کی حفاظت کریں گے، اگر آپ اسلام کی حفاظت کریں گے اور اسلام کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور حفاظت بھی کرے گا. بن گئے اب ہمارا آپ بن گئے. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد بھی ہو. تو یہودی تو مدد نہیں کرے گا، وہ تو دشمن ہے. ہندو مدد نہیں کرے گا، وہ تو دشمن ہے. عیسائی مدد نہیں کرے گا، وہ تو دشمن ہے. مدد اگر کوئی کر سکتا ہے یہاں تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد آ سکتی ہے. اور کوئی مسلمان ملک بھی بھائی مدد نہیں کرے گا. اگر کرتے تو فلسطین میں کرتے. آپ تو بہت بعد میں ہیں، بیچ میں تو فلسطین آ جاتا. ابھی تو کشمیر کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، ہندوستان کے مسلمان ہیں. لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے. 45 مسلمان ملک کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا. پاکستان میں بھی نہیں ہوتا، اب تو وہاں بھی نہیں ہوتا. اور دنیا کے کسی مسلمان ملک کو کوئی پروٹیسٹ نہیں. ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوئی یہاں، آپ یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان مدد کرے گا، تو پاکستان تو بیچارہ خود مصیبت میں ہے. 30 لاکھ افغان مہاجرین ہیں، کلیشن کوف ہے اور ہیروئن ہے. ایران آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا. وہ تو عراق کو سمجھتا ہے کہ کافر عراق کو ختم کر دوں تو پھر زندہ رہوں. کوئی مدد نہیں کرے. وہ تو سمجھتا ہے کہ عراق سے رستہ جاتا ہے بیت المقدس کا، تو یہودیوں سے بھی ہتھیار لو اور عراق کو مارو، یہ ثواب کا کام. چنانچہ ایران والے بلیک میں یہودیوں سے ہتھیار خرید رہے ہیں اور عراق کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ کیا عجیب و غریب بات ہے. لوگ نقشے دیکھنے میں آتے ہیں. 6 مہینے پہلے میں گیا تو وہاں دربار قصیم فاتحہ پڑھ کر نکلا. حضور محبوب سبحانی سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے مزار مبارک سے. وہ ایک پرانا بوڑھا آدمی ہے بیچارہ، بھائی قاسم فقیر محمد. وہ تقریباً 35-40 سال سے وہاں قبہ شریف میں رہتے ہیں. اپنے پنجاب کی طرف کے رہنے والے ہیں. بس محبت میں بس بیان وہی رہتا ہے. جو اکثر لوگ بغداد شریف ہمارے گئے ہیں، سفید چہرہ، سفید داڑھی، بڑا نور برستا ہے، وہی دربار شریف میں خدمت کرتا ہے. وہ گھر جاتے ہیں، کبھی اتفاق سے چلا گیا اپنا پاکستان تو چلا گیا. تو میں جب وہاں سے نکل رہا تھا کہ آپ نے واقعہ سنا کیا؟ کہ وہ ابھی یہاں دربار غوثیہ پر میزائل پھینکے تھے ایرانیوں نے. میں نے کہا ابھی اس میں آیا تو تھا اخبار میں پڑھا تھا پاکستان میں جو پھینکے گئے تھے. ہاں میں نے فلاں ٹھیک ہے فلاں مہینے میں. کہ ابھی پچھلے مہینے میں. ہاں کہ دیکھیے صاحب وہ فلاں جگہ جو ہے نا
بالکل دربار شریف سے قریب گنبد کے بالکل قریب ہو جا کے وہ میزائل آ کے گر دیا. راکٹ اور میزائل پھٹ جانا چاہیے، نہ وہ آگے گرا نہ پھٹا نہ کچھ ہوا. دوسرا راکٹ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور اس راکٹ کو جو کھولا اور نکالا تو میڈ ان اسرائیل لکھا ہوا. دیکھو کیا مسلمانوں کی بے غیرتی ہے کہ مسلمان کو مارتا ہے اور ہتھیار یہودیوں سے لیتا ہے، بلیک میں خریدتا ہے، میڈ ان اسرائیل. دوسرا پھینکا تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر، مزار شریف سے 5 گز کے فاصلے پر میزائل گر گیا، نہیں پھٹا. جو ہے وہ تو تعجب کر رہے ہیں کہ بھئی کرامت کیا ہو گیا. سبحان قدس ربانی غوث اعظم شاہ جیلہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے. سید الائمۃ سراج الامہ، حنفیوں کے مقتدار پیشوا امام اعظم سید الائمۃ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے. پر بات یہ ہے جو عرض کر رہا تھا، بات یہ تھی کہ کوئی مدد کو نہیں آئے گا، سب اپنے اپنے کام سے لگے ہیں. سعودی عرب مدد کو نہیں آئے، وہ لبنان والوں کے فلسطین والوں کی مدد نہیں کر سکتے. جو باقی وقت بچتا ہے تو جوئے سے فرصت نہیں ہے اور محل بنانے سے فرصت نہیں ہے. ان کے محلات ہیں، کینزنگٹن پیرس فرانس میں ان کا محل، لیک آف جینیوا میں ان کا محل، مارابیلا اسپین میں ان کے محل. ان کو محل بنانے سے فرصت نہیں ہے. آپ کو کیا محل بنانے کی اور آپ کی کیا فکر کرنی ہے. بس بات سے دیکھیں مدد کو اگر کوئی آئے گا تو صرف اللہ اور اس کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. حضور اپنی امت پر نظر رکھتے ہیں، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نظر رکھتے ہیں. تو اللہ کی مدد جب آئے گی، جب آپ اس کے دین کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت مسئلہ ہے. جب آپ اس کے دین کے مددگار ہوں گے، رب العالمین جل جلالہ عما والہ وعدہ پکا سچا، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی غلطی. دنیا کے وعدوں میں سچائی نہیں، صداقت نہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے. بہت سے لوگوں کے وعدے غلط ہوتے ہیں، لیکن ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. ہمارا قول بدلتا نہیں، اللہ کا فرمان، اللہ رب العالمین کا فرمان، قول بدلتا نہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ تمہاری یقیناً مدد فرمائے گا اور حفاظت فرمائے گا. حفاظت بھی فرمائے گا، مدد بھی ہے، حفاظت ہوگی. تو اگر آپ اپنے آپ کو بھی بچانا چاہتے ہیں، اب اس میں آ گئے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو دین کی پناہ لیجیے. اسلام نور ہے، اس کو مضبوطی سے تھامیے. دین کے کاموں میں عملی طور پر حصہ لیجیے، عملی طور پر حصہ لیجیے. اپنا وقت دیجیے دین کے کاموں کے لیے، مسجد کے بنانے کے لیے، مدرسے کی تعمیر کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے اپنا وقت دیجیے اور دین کی حفاظت کیجیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے. یقین رکھیے کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.